على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا حبیب اللہ. پس مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا، چھپائے دل کے پردوں میں خیال مصطفیٰ نکلا. حمد و صلات کے بعد محترم حضرات، ہم بات کر رہے تھے سورۃ فاتحہ کی تفسیر کے بارے میں. قرآن پاک کی میں نے آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھی. ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص کر تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اس کا ایک تو مفہوم میں نے پچھلے جمعے بیان کر دیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن پاک میں آیا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو یہود و نصارہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو لہذا اس میں ہمیں کیوں مخصوص کیا گیا ہے، یہود و نصارہ کیوں نہیں خاص کیے گئے؟ وہ بھی اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. انہیں کہا یا رسول اللہ وہ کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ ان کو جائز قرار دے دیتے تھے، اور جن کو اللہ پاک نے حلال قرار دیا وہ ان کو حرام قرار دیا کرتے تھے. لہذا اس چیز کو حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا یہ بھی اللہ کا اختیار ہے، کسی اور بندے کا اختیار نہیں ہے. لہذا جو بھی اس طرح کرتا تھا سمجھو وہ اللہ کی عبادت کا انکار کرتا تھا. تو لہذا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہود و نصارہ جو تھے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے مقاصد کے لیے عبادات جو تھی وہ اپنے ان کے مقاصد تھے، ان میں چاہتے تو کبھی کوئی مسئلہ نکال لیتے کبھی کوئی مسئلہ. لہذا ہم نے یہ ہے کہ ہم عبادت حلال حرام میں بھی اللہ پاک کے محتاج ہیں کہ حلال جو رب نے کیا ہے وہ حلال ہے، اور جس کو رب تعالی نے حرام کر دیا ہے ہم اسے حرام کہتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے ایاک نستعین کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یقیناً اللہ پاک ہی مدد کرتا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا. جتنی اللہ کی مخلوق ہے وہ ساری اللہ کی محتاج ہے، لیکن محتاجی میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے میں اور آپ جیسے بیٹھے ہیں اور آپ کی جو محتاجی میں وہ فرق ہوگا، نبی کی جو محتاجی میں وہ فرق ہوگا. نبی محتاج ہے یقیناً اللہ کی ذات کا، لیکن اللہ کی ذات کا محتاج ہے جب اللہ سے مانگے تو اپنی رحمت سے اللہ انہیں عطا فرما دیتا ہے. جب اللہ سے مانگے اللہ اپنی رحمت سے انہیں عطا فرما دیتا ہے. لہذا ہم جو ہیں اللہ پاک سے مانگیں، اس کی مرضی
وہ چاہے دے یا نہ دے، لیکن وہاں بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے، لیکن اس میں مرضی یہی ہوتی ہے کہ اپنے اللہ پاک اپنے محبوب کو راضی کرتا ہے۔ تو یہ رسول اسلام کے غلاموں، حقیقتاً جو بھی بندہ، کوئی اللہ کا نیک بندہ کسی کی مدد کرتا ہے، حقیقتاً وہی رب کی مدد ہے، لیکن عبادت میں یہ چیز نہیں ہے۔ میں نے پچھلے جمعے وضاحت کر دی تھی۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں جو آیت یہ کریمہ آئی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی، سیدھے راستے کی۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ پاک نے اس کی بھی اگلی وضاحت کی، لیکن میں یہاں وضاحت کر دوں، اہدنا، تو ہدایت دے ہم کو۔ اب ہدایت میں آپ یہ بات سمجھیں کہ ہدایت میں نبی بھی کہہ رہا ہے اللہ ہمیں ہدایت دے، حالانکہ ہے تو ہدایت یافتہ، تو ولی بھی کہہ رہا ہے اللہ ہمیں ہدایت دے، ہے تو ہدایت یافتہ۔ ایک مجھ جیسا گناہگار بھی کہہ رہا ہے ہدایت دے، تو لہذا ان میں فرق پھر کیا ہوگا کہ نبی بھی ہدایت مانگے جو تو خود ہو تو ہدایت کا مالک ہے، اللہ نے تو ہدایت دی ہے۔ نبی الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ اللہ پاک نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، جب ہدایت دے کر بھیجا تو پھر نبی کیوں دعا مانگ رہا ہے کہ ہم کو ہدایت دے؟ اس کو علماء نے متعدد جواب دیے ہیں، میں وہ جواب آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اللہ سے عہد کا معنی سمجھے کہ عہد تو ہدایت دے، نہ ہم کو ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، ہدایت کی پہلے تو دو قسمیں ہیں، اراد الطریق اور ارشاد الی المطلوب، یعنی مطلب تک پہنچنا، مطلب تک پہنچا دینا۔ وہ کس کا کام ہے؟ صرف رب تعالیٰ کا ذات کا کام ہے۔ کسی کو مطلب تک پہنچانا میرے رب کا کام ہے، اور راستہ دکھانا یہ میرے نبی کا کام ہے۔ راستہ دکھا دیا لوگوں، یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے۔ قرآن پاک ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، یہ راستہ دکھانے والے ہیں۔ مطلب تک پہنچانا میرے رب کا کام ہے، پہنچانا۔ مطلب اگر ایک بندہ ہدایت یافتہ ہے، جنت کا طالب ہے، اس نے سارے عمل کیے، رب تعالیٰ کی رحمت نے منہ موڑ لیا، وہ بندہ اس حال میں مر گیا کہ خاتمہ میں ایمان نہیں ہوا، تو ساری ضائع ہو گئی۔ تو ہدایت کا معنی کیا ہے؟ مطلب تک پہنچنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب ہدایت میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک ہدایت وہ ہوتی ہے کہ جو کافر اور مسلمان دونوں کو دی جاتی ہے، وہ جس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے اللہ پاک اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ یعنی کافر اور مومن کو جب تبلیغ کی جائے تو جو مومن ہے اس نے جب وہ سنی تو مسلمان ہو گیا تو اسے کیا مل گئی؟ ہدایت مل گئی۔ یہ ہے وہ ہدایت جو سب کے لیے، ساری کائنات کو ہدایت دو، ساری کائنات کے لیے۔ اب ہدایت ملے گی اسے جسے رب چاہے گا۔ ایک کافر ہو گیا، ایک مسلمان، مسلمان ظاہر ہدایت یافتہ۔ اب پھر مسلمان گروپوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ہدایت میں ترقی ہوتی ہے، اور پھر پہلی ہدایت یہ بھی ہے کہ ہدایت کے 3 جزیات علماء نے لکھی ہیں۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ جمادات ہوں، حیوانات ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، پرند ہوں، جو اللہ نے کائنات بنائی ہے، سب کے لیے ہدایت کا راستہ اللہ نے دکھا دیا ہے، سب کو دکھایا ہے۔ قرآن پاک ہے کہ وَإِن مِّن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو رب تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، ہر چیز رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ، لیکن تم تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اب ظاہر ہے جب تسبیح کرتے ہیں کرنے والے ساری چیزیں ہیں، تو پھر کس نے بتایا؟ یہ رب نے ہدایت، رب نے اسے سمجھ دی، رب نے رہنمائی کری کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا تم بھی نہیں سمجھ سکتے کیونکہ وہ خفیف اتنے ہیں، ان میں کمی اتنی ہے کہ تم پہنچ نہیں سکتے، ان کی آواز تم نہیں سن سکتے۔ درختوں کی ہے، پودوں کی ہے، گھاس ہے، ہر چیز کی تم آواز نہیں سن سکتے، لیکن اللہ نے انہیں بھی ہدایت دی ہے۔ وَآتَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ، اور دیا ہر چیز اس نے عطا فرمائی،
اس کی خلقت کو، ثم ہدا، پھر رہنمائی کر دی، ہر چیز کے لیے راستہ ہدایت کا رب نے رکھ دیا۔ یہ ہدایت ہے، ہر چیز کو شامل ہے، خواہ وہ کوئی چیز بھی اللہ نے بنائی، ساری چیزیں جانتی ہے کہ رب وحدہ لا شریک ہے۔ دوسری چیز ہے جو تھی وہ ہدایت، وہ صرف ذوی العقول کے لیے، انسانوں کے لیے تھی۔ اب انسانوں میں کیا تھا؟ دو گروپ ہیں، ایک مسلمان کا، ایک کافر کا۔ پہلے سارے ان کے لیے نبی بھیجے گئے، جب نبیوں نے تبلیغ کری، ایک ہدایت پہ آ گئے، ایک کافر رہ گئے، تو فرمایا یہ دوسری قسم ہدایت کی ہے کہ تھی سب لوگوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ پہلی چیز ہدایت کسی کے لیے خاص نہیں، عقل والے ہیں یا نہیں ہیں، سب کو رب نے رہنمائی کر لیا کہ ہمارا ہو۔ دوسری چیز جب نبیوں کو حکم دیا تم ان کو تبلیغ کرو، غیر نبیوں نے تبلیغ جنوں اور انسانوں کو کرنی تھی، جنوں اور انسانوں کو نبیوں نے تبلیغ کری۔ جن بھی بعض مسلمان ہوئے، بعض کافر ہو گئے، ایسے انسان بعض مسلمان ہوئے، بعض کافر ہو گئے، تو لہذا یہ ہدایت بھی کچھ لوگوں کو ملی، کچھ کو نہ ملی۔ یہ دوسری قسم ہدایت کی ہے۔ تیسری قسم وہ ہدایت ہے کہ بندہ نہ مسئلے پہ، یا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے قرآن پاک میں فتح مکہ کے موقع پر وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو ہدایت دیں گے سیدھے راستے کی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت یافتہ یقیناً، تو یعنی مزید اللہ ترقی عطا فرمائے گا۔ اس پہ معنی جو ہے علماء نے لکھا ہے ہدایت بمانی توفیق ہے۔ پہلے معنی ہدایت بمانی راستہ ہے کہ رہنمائی کرنا، یہ ہدایت بمانا توفیق ہے۔ اگر ایک عام آدمی یا نمازی جو پکا نمازی جو اللہ کا ولی ہے یا نبی ہے، جب وہ اس طرح کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو ہدایت دے، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہاں ہدایت کی زیادتی مانی جاتی ہے کہ مزید ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری عبادت کر سکیں۔ اس ہدایت کا معنی یہ ہوتا ہے۔ تو نبی کے بارے میں جو آئی ہے، نبی یقیناً ہدایت یافتہ ہیں، لیکن جو دی گئی وہ مزید ہدایت کی، یا مجھے مزید ترقی عطا فرما اپنی توفیق میں، تاکہ تیری توفیق میرے ساتھ رہے۔ اور جو قرآن پاک میں بعض اللہ کہتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ بے شک جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ نہیں ہدایت دے سکتے، لہذا نبی کے اختیار میں ہوتا تو ہدایت نہ دیتے۔ اور بھائیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت دوسرے درجے کی، دوسرے درجے میں، وہ دوسرے درجے کی ہدایت سب کو کہا گیا تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ ان میں مسلمان کسی نے مان لیا، کسی نے نہیں مانا۔ وہ اگرچہ نبی پاک کے محبوب تھے، نبی ان سے محبت کرتے تھے، لیکن وہ نبی ان سے محبت کرتے تھے، لیکن انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، تو لہذا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں دور کر دیا۔ وہ لوگ تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات آئی، اولیاء اللہ کی ذات آئی، دوسرے صحابہ کرام کی، جب وہ اتنے نیک ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، تو پھر کیا وہ بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط، ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ تو یہاں مانا کیا ہوگا؟ توفیق دے ہم کو، یعنی ہماری راستے میں مزید ہمیں تقویت اور طاقت دے، سیدھے راستے کی طرف ہم زیادہ بڑھیں اور آگے چلتے رہیں۔ اب نبی علیہ السلام کے غلام دوسری چیز ہے الصراط المستقیم۔ اب پہلی چیز سمجھیں کہ مطلب تک پہنچانا میرے رب کا کام، پہنچانا بس، راستہ دکھانا میرے نبی کا کام ہے۔ کوئی یہ کہنے نہ دے کہ ابو جہل مسلمان کیوں نہیں ہوا، اگر نبی یہ کر سکتے تھے، نبی کر سکتے تھے کیوں نہیں؟ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی تبلیغ کا فرض ادا کیا، وہ ہو گئے جو ہونا تھا۔ توفیق میرے رب کے ذمہ ہے، بس توفیق رب نے دینی ہے، نبی نے توفیق نہیں دینی۔ نبی نے ہدایت کا پیغام پہنچانا، نبی نے ہدایت کا پیغام پہنچا دیا۔ اگر رب نے توفیق نہیں دی تو پھر نبی پاک کی شخصیت پر کیا اعتراض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیوں اعتراض ہے کہ نبی نہیں کر سکے؟ اللہ کے بندو، اگر نبی نے ہدایت کا راستہ بھی دے دیا، کیا انسان کو، انسان جن جو انسان ہے دنیا میں، اللہ کو ان سے سب سے زیادہ پیار تو سب سے زیادہ خالق کرتا ہے، رب تعالیٰ کرتا ہے۔ جو کہتا ہے نبی جن سے پیار کرتا تو ان کو ہدایت نہیں ملی، بھائیوں جن سے نبی کیا اللہ بھی پیار کرتا تو پھر ہدایت نہیں ملی، تو پھر رب تعالیٰ کی ذات پر عارف نہیں آئے گا؟ نعوذ باللہ۔ بات ہے توفیق کی، جسے رب توفیق دے۔ پوری کائنات میں انسانوں سے سب سے زیادہ پیار کون کرتا ہے؟ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کرتا ہے اللہ، اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کو بھی پیار کرتے ہیں اپنے امتیوں سے، اور گناہ گاروں سے پیار کرتے ہیں، اور گمراہوں کے لیے اور کافروں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں ہدایت دیں۔ توفیق میرے رب کے ذمہ ہے، یہ کوئی اعتراض کرنے والی چیز ہی نہیں ہے کہ نبی یہ نہیں کر سکے۔ ہدایت اگر ہاتھ میں ہوتی تو پھر ابو جہل کو دے دیتے۔ بھائی یہ ہدایت ہاتھ میں کی بات نہیں ہے، توفیق کی بات ہے، توفیق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
جسے چاہے اللہ توفیق دے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں الصراط المستقیم، راستہ سیدھا۔ سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں موڑ نہ ہو، جس میں موڑ نہ ہو۔ تو دین کے راستے میں چلنا ہے، موڑ کیا ہے؟ موڑ وہ افراط اور تفریط ہے۔ افراط تفریط، حد سے بڑھ جانا اور کوتاہی کرنا۔ اتنے بھی نہ ہو جاؤ کہ تم حد سے بڑھ جاؤ، اتنے بھی نہ ہو کہ تم کوتاہی کر بیٹھو، درمیانے چلو۔ امتوں وسطا، آپ نے فرمایا تم میری امت کون سی؟ درمیانی امت ہو، وسط پہ چلنے والی درمیانی امت۔ تو لہذا یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ جس میں تجاوز نہ ہو۔ تجاوز کیا تھا؟ افراد کن میں تھا؟ نصرانیوں میں تھا۔ نصرانیوں نے کیا تجاوز کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ یہ رب کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم حد سے نہ بڑھو، حد سے نہ بڑھو۔ تفریط کیا تھی؟ یہودیوں نے اتنی کوتاہی کی کہ جب نبیوں نے تبلیغ کری تو ماننا نبیوں کو قتل کر دیا۔ یہ ان کی کوتاہی تھی۔ وہ حد سے بڑے کہ ایک کو رب بنا دیا، رب کا بیٹا بنا دیا۔ یہ حد سے اتنا گرے کہ نبیوں کو نعوذ باللہ شہید کر دیا۔ تو فرمایا یہ راستہ نہیں چاہیے، تمہیں سیدھا راستہ چاہیے، سیدھا راستے پہ چلتے ہو۔ سیدھا راستہ متوسط راستہ ہے۔ سختی اور نرمی نہ کرو، اتنے نرم نہ ہو جاؤ کہ اپنی مرضی کا اسلام بنا لو، اور اتنے سخت بھی نہ ہو جاؤ کہ اسلام کو تم اپنے گھر کا مطلب لوٹی سمجھو کہ جو بھی ہوگا یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، یعنی اگر کوئی آدمی جس طرح کا فتوے لگا دیتے کہ تم نبی کو خدا مانتے ہو یا خدا کے، نعوذ باللہ، ہم نہ نبی پاک کو خدا مانتے ہیں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا شریک مانتے ہیں۔ ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ کا حبیب مانتے ہیں۔ اللہ کی مرضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دے اور نہ دے، لیکن ہر چیز دے دی ہے۔ کیوں کہ رب تعالیٰ نے ساری کائنات جو خزانے بنائے، اسے کیا ضرورت خزانوں کی؟ یہ خزانے کی چابیاں بخاری کی حدیث اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں، اب سیدھا راستہ۔ اب یہاں ایک اور چیز بھی ہے، وہ نیا ایک مرزا جیلمی صاحب نکلا ہوا ہے جیلم کا، وہ سوشل میڈیا پہ لڑکے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نہ علمی، میں کتابی، میں نہ بابا پتری بابی، تو نہ میں وہابی، نہ میں بابی، نہ میں ہوں علمی کتابی۔ میں مطلب کتابوں کا علم رکھتا ہوں، میرا بابوں سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، میرا وہابیوں سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کا ایک یہ بات کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک سے اتنا واقف ہے، قرآن پاک میں اس آیت میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی، سیدھا راستہ انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا۔ اب انعام باغوں پر ہوا یا کتابوں پر ہوا ہے؟ انعام باغوں پر ہوا ہے، کتابوں پر نہیں ہوا۔ انعام باغوں پر کہ جن کا سیدھا راستہ، جن پر تو نے انعام کیا، ان کا راستہ ہمیں دکھا۔ کتاب تو بعد کی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں قرآن پاک پر عمل کرتا ہوں، لیکن قرآن پاک جس پر نازل ہوا اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر عمل نہیں کرتا، ان کی حدیثوں کو نہیں مانتا، تو گمراہ ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ لہذا اللہ پاک نے فرمایا صراط الذین انعمت، بندہ کہتا ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور انعام یافتہ کون ہے؟ جن کو اللہ نے علم دیا ہے، جن کو اللہ پاک نے علم دیا ہے۔ اور علم بھی صرف نبیوں کے پاس ہے، یا ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، علم بھی کیا ہے؟ انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ کہنا کہ نہیں ہم باپوں کی نہیں مانتے، بھائی ہم کتابوں کی مانتے۔ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ مجھے یہ بھی بتا دیں، کتابیں لکھی کس نے ہیں؟ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اس پر تو چلو الحمدللہ ہم کو ایمان ہے، سب کو ایمان ہے، لیکن وہ کتاب کا وسیلہ بھی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنی۔ اگر شخصیت نہ ہوتی تو قرآن پاک نہ پتہ چلتا ہمیں کس پر اترتا، کیونکہ اتنی بڑی کتاب ہر کسی پر تو نہ اترتی نا۔ اسی جبریل علیہ السلام لے کر اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے نا، کوئی اور بندہ تو ایسا لائق نہیں تھا کہ جسے اللہ پاک قرآن دے دیتا۔ نبی کے بعد اللہ پاک فرماتا چلو ایک آیت کسی اور کے پاس لے جاؤ، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اختتام، ظاہری زندگی کا اختتام ہوا تو قرآن پاک کا بھی اختتام۔ یہ کہنا کہ نہیں ہم کتابوں کو مانتے ہیں، بھائی کتاب بھی کوئی کتاب بھی ہو،
یہ تو تم عام کتاب کی بات کرتے جن کو لکھا بھی بابوں نے ہے. اگر اللہ کی کتاب بھی ہو تب بھی وہ انسان کی طرف محتاج ہوگا, انسان اس کا تشریح کرنے والا لازم ہوگا, کیونکہ اللہ کی ذات تک تو کوئی اور بندہ تو نہیں سنایا اللہ کے نبیوں کو. تو نبی جو ہیں وہ تشریح کرتے ہیں. یہ کہنا کہ میں علمی کتابی ہوں, میں کتابوں میں کتابیں تیرے باپ نے لکھی تھی, تیرا باپ بھی لکھے تب بھی باپ کو ماننا پڑے گا. میں علمی کتابی ہوں بھائی, تیرا باپ بھی لکھے تب بھی کتابوں کو ماننا پڑے گا, تیرا دادا لکھے تب بھی کتابوں کو ماننا پڑے گا. یہ تو نہیں ہے کہ کتاب مطلب آسمان سے لکھی لکھائی تمہیں مل گئی تھی. لہذا بخاری ہے, مسلم ہے, یہ جتنی بزرگوں نے لکھے اللہ کے نیک بندوں نے لکھے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اور یہ بابوں والی جو بات کرتا ہے نا, بابوں کی میں نہیں سنتا. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے واتبع غیر سبیل المؤمنین, اتباع اور اتباع کری جس نے مومنین کے راستے کے بغیر, جس نے مومنوں کا راستہ چھوڑ دیا. یہاں کتابوں کی بات نہیں آ رہی کہ جنہوں نے کتابوں کا راستہ چھوڑ دیا, بلکہ فرمایا واتبع غیر سبیل المؤمنین, اور جس نے اتباع کی مومنین کے راستے کے بغیر, یعنی مومنین کا راستہ چھوڑ دیا تو نولہ ما تولی, ہم اسے پھیر دیں گے, وہ پھر گیا, ونصلیہ جہنم, اور ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے. جہنمی کون بنے گا؟ جو باتوں سے منہ موڑے گا. کتاب ہو یا کوئی مطلب رسالہ ہو, جب تک بابا لکھنے والا نہیں ہوگا تو یاد رکھیں علمی کتابی کی بات تب آئے گی سمجھ میں جب بابے کو ماننا پڑے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, ہمیں ہدایت دے راستے کی, وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اب انعام یافتہ لوگ کتابیں ہیں یا بابے ہیں؟ اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں. تو وہ قرآن پاک کیا ہے, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو بندہ اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے, اور رسول کی اطاعت کرے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ, وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. جن پر اللہ نے انعام کیا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. وہ لوگ ہیں انعام یافتہ لوگ ہیں جن پر اللہ, کیا کون ہے؟ من النبیین, نبیوں میں سے, صدیقین سچے لوگوں میں سے, والشہداء شہید, والصالحین بزرگان دین نیک لوگ, وحسن اولئک رفیقا, یہ خوبصورت دوستی ہے. ذالک الفضل من اللہ, اللہ کا فضل ہوگا تو ملے گی, اللہ کا فضل نہ ہوا تو کچھ نہیں ملے گا. لہٰذا یہ جو باپوں والی بات ہے نا, باپوں کی جو محبت ہے یہ اللہ کا فضل سمجھو. اگر اللہ کا فضل ہوگا تو باپوں سے محبت ہوگی, اللہ کا فضل نہیں ہوگا تو پھر باپوں سے محبت نہیں ہوگی, باپوں کی کتابوں سے محبت ہو جاتی ہے. یہ ایک فراڈ ہے, بہت بڑا فراڈ ہے جو امت مسلمہ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم تو کتاب کو مانتے ہیں. کتاب لکھنے والے کو پہلے دیکھو کس نے لکھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں, اب یہاں فرمایا کہ ایک بندہ دعا مانگتا ہے سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام کیا. نبیوں پر اللہ نے انعام کیا, صدیقوں پر, شہداء پر, صالحین, بزرگان دین, اللہ والوں پر اللہ نے انعام کیا. تو اس کے بعد اور ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ سیدھے راستے والا بندہ کون ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا. جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے کو پکڑ لے گا وہ سیدھے راستے والا ہے, سیدھے راستے والا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدھا راستہ وہ پا سکتا ہے جو اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت رکھے. کس طرح؟ فرمایا صحابہ میرے ستارے ہیں, اہل بیت میرے کشتی کی طرح ہیں. اگر سمندر میں تم جا رہے ہو, اگر تم نے اس کا ایک جگہ جہاں جانا ہے, تم نے وہ جزیرے کے اندر تو جزیرہ ڈھونڈنا ہے تو ستاروں سے دیکھو کہ کشتی چلاؤ, کشتی پہ سوار ہو جاؤ. یعنی آل پاک کی محبت میں تم رہو, آل پاک کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ, ساتھ ستاروں والا راستہ دیکھتے جاؤ. اگر کشتی پر سوار نہ ہوئے, سمندر میں ایسے تم نے غوطہ لگا دیا ہم ستاروں سے پہنچ جائیں گے, تو ہم نہیں پہنچ سکتے, تو ہم نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ ستاروں سے پہنچنے کے لیے ضروری ہے ان دیکھنے کے لیے دیکھو گے تب جب تمہاری زندگی ہوگی. پانی میں جب جاؤ گے تو مر جاؤ گے. لہٰذا پہلے کشتی پر سوار ہو جاؤ, کشتی پر سوار ہو جاؤ. کشتی پر سوار ہونے کے لیے کیا فرمایا؟ میری آگ سے محبت کرو, آج میری کشتی کی مان ہے.
فرمایا جو نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو سوار نہیں ہوا وہ مر گیا۔ ایسے ہی میری آپ کی کشتی پر جو سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، لیکن کامیابی تب ملے گی جب راستوں کو بھی دیکھتا جائے، ستاروں کو بھی دیکھیں، ستاروں کی طرف بھی نظر رکھے۔ صحابہ کرام ستارے ہیں، اور آل بیت وہ کشتی ہے جن پر ہم نے سوار ہونا، یعنی ایمان کی کشتی ہے۔ ایمان ہمارا تب بچے گا جب آل بیت سے محبت ہوگی، اور ایمان کو بڑھانے کا آگے کرنے کا طریقہ کب آئے گا؟ جب ہم ستاروں کو دیکھیں گے، ستاروں کو دیکھتے جائیں گے ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا۔ ستاروں کی معمولات دیکھیں گے، ان کی عبادات دیکھیں گے، ان کا کردار دیکھیں گے، ان کی گفتار دیکھیں گے، ان کا بیان دیکھیں گے، ان کی شخصیت دیکھیں گے۔ اگر ان کی شخصیت، بیان، گفتار، پیار، محبت اور وقار جو ہے اگر ہمارے سامنے وہ آ گیا، اس کو دیکھتے جائیں گے، ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا۔ ایمان شروع کب سے ہوگا؟ جب تم اہل بیت سے محبت کرو گے۔ یہ دونوں چیزیں لازم ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اہل بیت سے محبت کوئی نہیں کرتا تو وہ کہے میں مومن ہوں، یا صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کہے میں مومن ہوں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ لہذا سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا، اور انعام یافتہ لوگ اچھے لوگ ہیں، صحابہ کرام ہیں، نبی ہیں، صدیقی، شہداء ہیں، صالحین، بزرگان دین ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا کہ آگے غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر اللہ کا غضب ہے، نہ کہ مغضوب علیہم جن پر غضب ہے۔ مغضوب علیہ کون ہے؟ مغضوب علیہ کون ہے جن پر اللہ کا غضب ہے؟ وہ یہودی ہیں، یہودی ہیں۔ بار بار انہوں نے اللہ پاک کی مطلب حدوں کو توڑا، بار بار انہوں نے کوتاہیاں کری، نبیوں کو قتل کیا، پتہ نہیں کتنے انبیاء انہوں نے شہید کرے۔ اتنے انبیاء شہید کرنے کے باوجود، اتنے نبیوں پر ظلم کرنے کے باوجود بار بار اللہ پاک نے معافی دی، پھر بھی وہ سیدھے راستے پہ نہ آئے تو اللہ پاک کا غضب ہوا اور یہ قوم تباہ ہو گئی۔ آج بھی اس قوم کے بارے میں کہا گیا، یہودیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جب تک انہیں کوئی سپورٹ نہ ملے۔ آج صرف امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، آج بھی اگر امریکہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اسرائیل کیا یہ جدھر بھی رہتے ہوں گے مارے جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ لیکن امریکہ کی پشت پناہی ہے، یہ بیٹھے ہیں، ورنہ ان کا کوئی ملک نہیں ہے، ان کی کوئی سلطنت نہیں ہے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یہودیوں کا، کیونکہ ان پر اللہ کا غضب ہے۔ جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے ان کا کوئی ٹھکانہ اور ان کی جگہ نہیں ہوتی، لہٰذا ان پر اللہ کا غضب ہے۔ اس لیے یہودی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقے فتح کہ یہودی بھاگتے تھے، اور ہر دور میں صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی یہ مختلف علاقوں میں جا کر، فرانس میں ان علاقوں میں جا کے بیٹھے۔ آج یہودی کیا ہے؟ یہودی صرف کامیاب ہے سازش کرتے ہیں، اور امریکہ جو ہے ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ امریکہ ہاتھ اٹھائے یہودی ختم، امریکہ تباہ ہو جائے یہودی ختم۔ اور ان پر کیوں؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کا غضب ہے۔ چپ کرو، اللہ کا غضب ہے۔ اب دوسری فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا، یعنی جن پر غضب ہے وہ راستہ بھی نہ، اور جو گمراہ ہیں ان کا بھی نہ۔ گمراہ کون ہے؟ غضب کس پر ہے؟ گمراہ ضال، گمراہ یہ عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، اللہ کا بیٹا مانا۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، راستہ بھی ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہے، نہ ہم پر غضب کرنا کہ ہم تیرے بتائے ہوئے احکام پر کوتاہی کریں، اور نہ ہمیں اتنا زیادتی ہمارے اندر آ جائے کہ ہم تیرے نبی کو خدا کا بیٹا مان بیٹھے۔ یہ چیزیں، کیونکہ عیسائی جو تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے تھے، تو دعا میں کیا مومن کیا دعا مانگ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت ہے آپ کو سیدھے راستے کی۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی وہ جو مغضوب لوگ ہیں۔ وہ کون مغضوب لوگ ہیں؟ جو تیرے حکم کی جو تیرے احکام ان پر کوتاہی کرتے ہیں، ان میں کمی کرتے ہیں، وہ بجا نہیں لاتے۔ یہ کون ہے؟ یہودیوں والا طریقہ ہے، یہ راستہ ہمیں بھی نہ دینا۔ اور جو گمراہ ہوئے، زیادہ آگے بڑھ گئے، انہوں نے نبیوں کو کیا کر لیا؟ خدا کا بیٹا بنا لیا، لہذا وہ راستہ بھی نہ دینا، وہ راستہ بھی نہ دے۔ یہ نمازی دعا مانگتا ہے،
تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کہ کوئی اگر آدمی نعوذ باللہ کہہ دے وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے شریک ہیں تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ وہ زیادتی کرنے والا جو افراد میں شامل ہو جائے گا. لہٰذا اس لیے فرمایا اس سے بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حبیب مانتے ہیں، اللہ کا محبوب مانتے ہیں، اللہ کا حبیب، اور اللہ کی یہ سب سے بہترین اور اعلیٰ مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ کون ہے؟ ہمارے حضور صلی اللہ